آج کی مجلس میں ہمارے بڑے فاضل محسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور مربی بھی ہیں اور زاد راہ کے ایڈیٹر بھی ہیں اور جامعہ مسجد مجددیہ کے خطیب بھی ہیں، تشریف فرما بھی ہیں۔ انہوں نے آپ سے ہی ایک سوال کیا کہ استخارے کے متعلق آپ نے جواب دیا کہ فلاں فلاں بات کا کسی حدیث میں ذکر نہیں، اور پھر آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ 45 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو کیا اس کا حدیث کے اندر ذکر ہے؟ یہ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں نے یہ نہیں 45 مرتبہ کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث میں ہے یا اس سے کوئی ثواب ملتا، یہ ہے علاج معالجہ کی طرز کی چیزیں کہ جن لوگوں نے تجربات کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس جیسے ہم مربے کھاتے ہیں، معجونے کھاتے ہیں، اسی طرح یہ روحانی علاج ہیں، نیک لوگوں کے تجربے۔ یہ دین میں نہیں آتا کہ اس سے اتنا ثواب ہوتا، جو نیک لوگوں نے بتا دیتے ہیں۔ مگر یہ جو ہے نا استخارہ، اگر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے ہیں، یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، کہتے رہتے، پھر ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ یہ حدیثیں بنائی ہیں اور ان سب حدیثوں پر نہر الاوتار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ نے پورا تبصرہ کیا ہے۔ فتح الباری میں بھی حضرت رحمۃ اللہ نے کہ وہ کیا ہیں، ان میں کیا فنی خامیاں، وہ صحیح نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہی جائے نا، وہاں ہم سختی کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، حضور کا نام لے کر تو بات کہی جائے اور آپ نے نہیں کہی، جہنم ٹھکانا۔ اگر تجربات ہیں، نیک لوگوں کی باتیں کرتے رہیں، وہ پھر دین تو نہیں ہوں گی اور غلط بھی نکلیں گی تو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر حضور کا نام لیں اور بعد میں بات غلط نکلا ہے تو کئی لوگوں کے ایمان ہی ہل جائیں گے، یا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا غلط بات نکلی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر۔